औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह मेन टॉपिक जो अहदीस की हैं उनको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, जो टॉपिक है इसका नाम है किताबुल ईमान। सॉरी, ये जहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है किताबुल ईमान और फर्स्ट टॉपिक है ईमान का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिताबी ने कहा, अक्सर उलमा का मज़हब यह है कि ईमान और इस्लाम एक है, और ज़ाहिरी ने कहा इस्लाम ज़ुबान से इकरार करना और ईमान अमल सालेह को कहते हैं। और सही है कि इस्लाम आम है और ईमान ख़ास है। तो हर मोमिन मुस्लिम है, लेकिन हर मुस्लिम को मोमिन होना ज़रूरी नहीं। ईमान की असल तस्दीक है यानी दिल से यकीन करना, और इस्लाम की असल फरमाबरदारी है यानी इताअत करना। कभी आदमी ज़ाहिर में मती होता है पर दिल में उसकी यकीन नहीं होता, वो मुस्लिम है ना मोमिन। फिर ईमान वो मुस्लिम है ना मोमिन, मतलब मुस्लिम है मोमिन नहीं। फिर ईमान इस्तिलाह शरह में ये है कि दिल से यकीन करे और ज़ुबान से इकरार करे और अमाल को हाथ पाँव से अदा करे। इसलिए ईमान घटता बढ़ता है, और यही मज़हब है अहले हदीस का। और इसकी दलील बहुत सी आयतें और अहदीस हैं। और मर्जिया का कौल यह है कि ईमान सिर्फ कौल का नाम है और अमाल सालेह ईमान में दाखिल नहीं, इसलिए ईमान ना घटता है ना बढ़ता है। और हनफिया भी इस बात में मुवाफ़िक हुए। हुए हैं मर्जिया के, मगर फ़र्क यह है कि हनफिया अमाल सालेह को अज़ाब से बचने के लिए ज़रूरी जानते हैं, और मर्जिया कहते हैं अमाल की ज़रूरत नहीं, और ईमान के साथ कोई गुनाह ज़र नहीं करता। और जो लोग खिलाफ अहदीस सहिया और आयत कुरानिया की इस बात के कायल हुए हैं कि ईमान में ज़्यादती और कमी नहीं होती, इसलिए कि ईमान सिर्फ तस्दीक कल्बी और यकीन को कहते हैं, उन्होंने गौर नहीं किया इसलिए कि तस्दीक और यकीन दोनों सिफ़ात नफ़सानी में से हैं, और हमेशा सिफ़ात नफ़सानी जैसे रंज और गुस्सा और मोहब्बत और अदावत में ज़्यादती और कमी होती है। बस इसी तरह दलाइल में गौर करने से यकीन में भी कमी और पेशी होती है। बाज़ों ने कहा है कि अगर फ़कत तौहीद का इकरार करे तो वो मुस्लिम होगा, और इससे कहा जाएगा रिसालत के इकरार के लिए। फिर अगर वो इनकार करेगा तो मुर्तद वाजिबुल कत्ल होगा। इसी तरह जो शख्स अहले किबला में से हो वो किसी गुनाह की वजह से काफिर ना होगा, अलबत्ता अगर इस्लाम के किसी ज़रूरी रुकन का इनकार करे और अमल ना करे जिसका सबूत बतू अतर और इत्तफाक है, जैसे नमाज या रोज़े की फ़र्जियत या खमर की हुर्मत का या ज़िना का या नाहक कत्ल की हुर्मत का, तो वो काफिर कहा जाएगा। दुई बाख्तसार। अच्छा जी, इमाम अबू अल हसैन मुस्लिम बिन अल हज्जाज इस किताब के मौलिफ फरमाते हैं, हम शुरू करते हैं इस किताब को अल्लाह ताला की मदद से और उसी को काफ़ी समझ कर, और नहीं है हमको तौफीक देने वाला मगर अल्लाह ताला बड़ा है, जलाल है बेशक। अब यहाँ से किताब मुस्लिम की शुरू होती है, मगर हमने तर्जुमे में इख्तिसार के वास्ते हदीस की इसनाद को नहीं लिखा, क्योंकि इसनाद से वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो अहले इल्म और अहले मार्फत हैं, और आम आदमी को सिर्फ यही काफ़ी है कि उलमा हदीस जिस हदीस को सही कहते हैं उस पर अमल करे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह में कहीं हदसना और अखबरना कहते हैं और कहीं हदसनी और अखबरनी। इससे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की कामिल एहतियात हदीस की रिवायत में मालूम होती है। हदसनी और अखबरनी वहाँ कहा जाता है जहाँ इमाम मुस्लिम ने अकेले किसी शेख से हदीस सुनी या अकेले पढ़ कर सुनाई, और हदसना और अखबरना वहाँ जहाँ और लोगों के साथ हदीस सुनी या पढ़ कर सुनाई। अच्छा जी, फर्स्ट हदीस की तरफ आते हैं। ये हो सकता है आपने पहले भी कई बार सुनी हो।
لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ ہے ڈیٹیل میں، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ مطلب پہلے آپ نے ریفرنس سنا ہوگا اور لیکن ریفرنس کو آپ نے کبھی چیک نہیں کیا ہوگا، ویسی ویڈیوز میں یا بیان میں سنا ہوگا۔ یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لکھا ہوا میں وہی پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ بھی ایڈ آن نہیں کرا۔ یحییٰ بن یمیر سے روایت ہے سب سے پہلے جس نے تقدیر میں گفتگو کے بصرہ میں جو ایک شہر ہے دہانہ خلیج فارس پر آباد کیا تھا، اس کو عتبہ بن عزوان نے حضرت عمر کی خلافت میں سمعانی نے کہا بصرہ قبہ ہے اہل اسلام کا اور خزانہ ہے عرب کا، اور در حقیقت بصرہ ایک شہر ہے جس سے تجارت اہل ہند اور فارس کے ساتھ جنوبی بخوبی قائم ہو سکتی ہے، اور شاید اسی مصلحت سے اس شہر کی بنا ہوئی ہوگی، مطلب اسی وجہ سے یہ شہر بنا ہوگا یا مشہور ہوگا۔ وہ معبد جہنی تھا تو میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری دونوں مل کر چلے حج یا عمرے کے لیے، اور ہم نے کہا کاش ہم کو کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے جس سے ہم ذکر کریں اس بات کا جو یہ لوگ کہتے ہیں تقدیر میں تو مل گئے ہم کو اتفاق سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب مسجد کو جاتے ہوئے ہم نے ان کو بیچ میں کر لیا، یعنی میں اور میرا ساتھی داہنے اور بائیں بازو ہو گئے۔ میں سمجھا کہ میرا ساتھی امید مجھ کو بات کرنے دے گا، اس لیے کہ میری گفتگو اچھی تھی، تو میں نے کہا اے عبد الرحمن، یہ کنیت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور علم کا شوق رکھتے ہیں یا اس کی باریکیاں نکالتے ہیں، اور بیان کیا حال ان کا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اور سب کام ناگہاں ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو جب ایسے لوگوں سے ملے تو کہہ دے ان سے میں بیزار ہوں اور وہ مجھ سے، اور قسم ہے اللہ جل جلالہ کی کہ ایسے لوگوں میں سے جن کا ذکر تو نے کیا جو تقدیر کے قائل نہیں، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر وہ اس کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو اللہ قبول نہ کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر کہا کہ حدیث بیان کی مجھ سے میرے باپ عمر بن خطاب نے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آن پہنچا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت کالے تھے۔ یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے اور کوئی ہم میں سے اس کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ بیٹھ گیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اور اپنے گھٹنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ مجھ کو اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، یعنی زبان سے کہے اور دل سے یقین کرے اس بات کا کہ کوئی معبود سچا نہیں سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو اور روزے رکھے رمضان کے اور حج کرے خانہ کعبہ کا اگر تجھ سے ہو سکے، یعنی راہ خرچ ہو اور رستے میں خوف نہ ہو۔ وہ بولا کہ سچ کہا تم نے۔ ہم کو تعجب ہوا کہ آپ ہی پوچھتا ہے پھر آپ ہی کہتا ہے کہ سچ کہا، حالانکہ پوچھنے والا لا علم ہوتا ہے اور سچ کہنے والا وہ ہوتا ہے جس کو علم ہو، تو یہ دونوں کام ایک شخص کیوں کرے گا؟ پھر وہ شخص بولا مجھ کو بتاؤ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے اور اس کے پیغمبروں پر جن کو اس نے بھیجا خلق کی راہ بتلانے کے لیے، اور پچھلے دن پر یعنی قیامت کے دن پر جس روز حساب کتاب ہوگا، اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پڑتال ہوگی، اور یقین کرے تو تقدیر پر کہ برا اور اچھا سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی سب کا خالق وہی ہے۔ وہ شخص بولا سچ کہا تم نے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھ کو تم بتاؤ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس طرح دل لگا کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو یہی صحیح کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا بتائیے مجھ کو قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جس سے پوچھتے ہو وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ شخص بولا تو مجھے اس کی نشانیاں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی بیوی کو جنے گی، دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگوں کو جن کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، تن کو کپڑا نہ تھا، کنگال بڑی بڑی عمارتیں ٹھونک رہے ہیں،
راوی نے کہا پھر وہ شخص چلا گیا، میں بڑی دیر تک ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر تو جانتا ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سٹارٹ والی آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، لیکن یہ جو لاسٹ میں پورشن آیا نا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، کہیں نہ کہیں سنا ہوگا یا کسی نہ کسی سے۔ ایک تو یہ قیامت کی نشانیوں والا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ کے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے ایسے ایسے سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ جواب دیے، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا جی، ویڈیو کافی لمبی ہو گیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا فائدہ پڑھیں گے اور پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اور آگے ایسے ہی چلتا جائے گا سلسلہ۔ اور پھر ابھی یہ دیکھیں، یہ کتاب الایمان سٹارٹ ہو گیا، ابھی ایمان کا بیان ہوا ہے، پھر ایمان کی حقیقت اور اس کے فضائل کا بیان ہوگا۔ انشاءاللہ ہم یہ سب کور کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، نہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔